إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اس وقت جو بھی مسلم معاشرے کی حالت ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کا پالا پڑتا رہتا ہے اور ہم ان کا جزو ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جس قسم کے ہم مسلمان ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں جن کی صفات اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں. مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں. ہم بالکل اس کے خلاف ہیں، بالکل اس کے 180 ڈگری اس کے خلاف، لیکن دعویٰ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اب ان تمام جو بھی صورتحال ہے ہمارے کردار کی بحیثیت قوم، بحیثیت امت اور بحیثیت فرد، اس کا اگر ایک جملے میں اس کی نشاندہی کی جائے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو اس کی وجہ، اس کا سبب اور ہماری جو بھی بد کرداری ہے سوشل، کہ کوئی چیز آپ کسی سے سچ کی توقع نہ رکھیں، وعدے کی پابندی بھول ہی جائیں آپ کے کوئی کرے گا. خالص چیز ملنا بہت مشکل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مگرمچھ بیٹھا ہوا، جو جتنا کھا سکتا ہے ناجائز حرام کھا رہا ہے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت، اپنا مقام بھول گئے ہیں، وہ مقام جو ہمیں اللہ نے دیا تھا، ہم اس سے گر گئے ہیں. ایک رتبہ ہوتا ہے نا، اگر آپ یونیفارم میں کسی ایس پی یا ڈی ایس پی کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھیں تو آپ کے سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ اپنے مقام کا، اپنے اسٹیٹس کا پتہ نہیں ہے، یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے. ہم بالکل ہمارے ساتھ یہی ہے. ہمارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گواہ ہیں، اور یہ بہت
بڑی یوں سمجھ لیں کہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف یہ کہ ہمیں یہ سٹیٹس ملا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے. آخرت میں جب عدل اور انصاف ہوگا اور مقدمے چلیں گے تو میں اور آپ اللہ کے گواہ ہیں. اور گواہ پر سب سے پہلے طعن ہوتا ہے, جرح ہوتی ہے, نقد ہوتا ہے, اس کے کردار کے بخیے ادھیڑے جاتے ہیں تاکہ اس کی گواہی کو غیر مؤثر کیا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ بندہ گواہی کے قابل نہیں ہے اور یہ کہ اس کی گواہی قبول ہونی نہیں چاہیے. عدالت میں یہی ہوتا ہے, اسی لیے اکثر لوگ گواہی سے ڈرتے ہیں. اچھا, جو جتنی بڑی شخصیت کا گواہ تھا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہم اللہ کے گواہ ہیں. ہم جب کوئی بد کرداری کرتے ہیں نا, برائی کرتے ہیں, کوئی کرپشن کرتے ہیں, تو صرف ہماری ذات ڈیمیج نہیں ہوتی, اللہ کا گواہ داغدار ہو جاتا ہے. ہم اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, اپنے اس سٹیٹس کو, اور قیامت کے دن تان کرنے کا موقع ہوگا دوسری قوموں کا. ایون کہ شیطان کو بھی, ابلیس کو بھی یہ موقع دیا جائے گا, وہ بھی آپ پر تان کرے گا, جرح کرے گا. یہ جو تم مجھے اپنے کرتوتوں میں شریک شمار کرتے ہو نا, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تمہارے گناہوں میں شراکت کا وہ انکار کرتا ہوں, اس کا ثابت کرو. ما کان لی من سلطان الا ان دعوتکم, میرا تمہارے اوپر زور تو کوئی نہیں تھا, فزیکلی میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی کہ یار یہ کام کر لو. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کی, تم نے کی. تمہیں تو رسول بھی بلا رہے تھے نا, اللہ بھی بلا رہا تھا, میں بھی بلا رہا تھا. تم نے ان دونوں کی بات رد کی, میری بات تم نے قبول کی. یہ قبول اور رد تمہارے اختیار میں تھا. نہ رسول تم پر جبر کر سکتے تھے کہ میری بات مانو, نہ اللہ نے جبر کیا. امتحان میں جبر کا ضابطہ ہی نہیں ہوتا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہتا ایمان لائے, جو چاہتا کافر ہو جائے. فاستجبتم لی, تم نے مجھے اختیار کیا. میں نے تو ٹرائی ہر بندے پر ماری تھی نا. وہ جو ویگن والے ہوتے ہیں, آوازیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہر جانے والے کو بلاتے ہیں. وہ لاہور جانے والی ویگن پشاور والے کو بھی دعوت دیتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا بھائی, لاہور نہیں جانا, میں پشاور جا رہا ہوں. اس نے سب کو ٹٹولا ہے, سب کو دعوت دی ہے, اس کا کام ہے یہ دعوت دینا. اس نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں دوسری ویگن میں ان کو بٹھا کر رہوں گا. فاستجبتم لی, تم میری گاڑی پر بیٹھ گئے ہو. فلا تلومونی, ڈونٹ بلیم می. دیکھیں کتنی کلیئر کٹ اس کی بات ہے, اور رب نے رد نہیں کیا اسے. فاستجبتم لی فلا تلومونی لوموا انفسکم, بلیم یور سیلف. مجھے مت کہو, تم نے اختیار کیا مجھے, تم نے میری دعوت قبول کی. نہ کرتے. ما کان لی علیکم من سلطان, مجھے کوئی زور تو نہیں تھا دیا گیا تمہارے اوپر. میں تمہیں نہ ہیک کر سکتا تھا, نہ میں تمہیں فزیکلی پکڑ کے مسجد سے نکال سکتا تھا اور کہیں کلب میں لے جا کے تمہارے ہاتھ میں گلاس پکڑا سکتا تھا. یہ ساری صحیح تم نے خود کی ہے. رب کے دیے ہوئے سے تم نے وہ پیٹرول گاڑی کا لیا اور تم نے ٹیکسی لی اور تم کلب گئے ہو, وہ رب کا دیا ہوا تھا. تمہاری جیب سے پیسے نکلے, میں نے تو تمہیں نہیں دیے. تو جناب علی ابلیس کو بھی موقع دیا جائے گا, دوسری قوموں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ ہے اللہ یہ گواہ تھے تیرے, اور جیسے یہ گواہ ہیں وہ دیکھ لے, تو ان کی کوئی بات مان سکتا ہے؟ یہ ماں سے جھوٹ بولتے تھے, باپ سے جھوٹ بولتے تھے, بیوی سے جھوٹ بولتے تھے, پڑوسی سے جھوٹ بولتے تھے, یہ ملاوٹ کرتے تھے. اب ان کی بات یعنی یہی ہندو ہر دور کا مسلم اس زمانے کے غیر مسلموں
کے خلاف اللہ کا گواہ ہے، اور وہ کہیں گے اللہ پاک ان کی کون مانتا ہے؟ یہ خود اپنے ملک کا بنا ہوا نہیں، مسلم ملک کا بنا ہوا جینٹاسین نہیں انجیکشن لیتے تھے، جرمنی کا لیتے تھے، انہیں پتا کہ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ خود اپنے خلاف گواہ ہے۔ تو جناب علی، ہم ہیں اللہ کے گواہ، ہماری دو حیثیتیں ہیں، ہمارا گناہ ذاتی طور پر بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ گناہ، وہ برد کرداری، وہ خیانت، وہ جھوٹ، وہ بطور اللہ کی گواہ ہماری حیثیت کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ اللہ اب چور ڈاکو اپنے گواہ بلائے گا؟ اللہ وہ کتے اور وہ گدھوں کی چربی بنا کر جناب علی لوگوں کو سپلائی کرنے والے اپنے گواہ بنائے گا، جو رمضان میں سپلائی کرتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے اور سموسے بنانے کے لیے، وہ والے جو گٹروں کی نالیوں سے اکٹھے کر کے چربی اور اس کے صابن بناتے ہیں، خون کی ایک بوتل میں 2 بوتلیں وہ ملا کے جناب علی گلوکوز کی 3 بوتلیں بنا کے بیچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم کیسے، ہمیں خدا گواہ بنائے گا، یا پہلے ہی مرحلے میں ہمیں کٹہرے سے پکڑ کے باہر نکال دے گا، تم اس قابل نہیں ہو؟ تو وہاں ریکارڈ کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، وہ وہیں ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ وہیں ہوگا سارا۔ نکالو اس کی فائل، دیکھو اس نے کیا 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 کیا۔ تو جناب علی، اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، عدل و انصاف کے علم بردار بن کر، اس لیے کہ تمہیں بہت بڑی عدالت میں گواہی دینی ہے، وہ آخرت کی عدالت سپریم، تم اس میں اللہ کی طرف سے گواہ ہو، اور رسول تمہارے خلاف گواہ ہیں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے خلاف گواہ ہوں گے کہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم اللہ کے گواہ، اور اپنے کردار پر نظر رکھو، کوئی ایسی چیز ہر تمہارے منہ سے لفظ نکلتا نہیں کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یہ تمہارے خلاف استعمال ہوگا قیامت کے دن، تمہیں گواہی سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی قدر بھول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا صوفی شاعر کہ تن تیرا رب سچے دا حجرا پا اندر ول جاتی، نہ کر منت خواج خضر تیرے اندر آب حیاتی، یعنی وہ آب حیات کہیں اور نہیں، آب حیات تمہارے اپنے اندر ہے، رب کے ڈیرے تمہارے اندر ہیں۔ وہ جو ایمان ہے نا، ایمان اس کی نسبت سے رب ہمارے دل میں ہے، ایمان ہے تو رب ہے، بے ایمانی ہے تو نہیں۔ اپنے من میں پا کرو، اقبال کا شاید شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن خصمن کھا، اپنا تو بن، اور دوسروں کا فائدہ نہ سوچو، اور اپنا تو سوچو نا یار، اپنا مقام تو دیکھو، دوسروں کو تو تم نقصان پہنچاؤ گے ملاوٹ کر کے، دودھ میں، پتی میں، مرچوں میں، لیکن تمہیں خود اپنی ذات کو بھی تو چونا لگا رہے ہو نا۔ تم ذہن میں جو بنا کے تم نے رکھا ہوا ہے
ہوتا ہے نا بعض دفعہ اے سی باہر یونٹ کوئی اور ہوتا ہے اور اندر والا یونٹ کوئی اور ہوتا ہے. باہر وہ جنرل کا یونٹ لگا ہوتا ہے سپلٹ میں اور اندر جناب علی متسوبشی کا لگا ہوتا ہے اور جگاڑ کر کے وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم وہ ہیں. قرآن میں جو مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. قرآن والا یونٹ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. دنیا میں تو جگاڑ چل جاتا ہے, رب کی عدالت میں نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ عدل اور انصاف, حضور سے بھی کہا گیا کہ یہود کے خلاف بھی اگر جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ اللہ تعدلوا, کسی قوم سے تمہاری ذاتی یا قبائلی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو وہ تقوی کی جان ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, بہت بڑی بات ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں نا, وہ کردار گواہ ہے. ہم دوسروں کے پاس جب جاتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, تو ہمارے پاس کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم کافر سے بدتر ہوتے ہیں. گاڑیوں کے کام کرانے والے سکھوں کے پاس جا کے اسی کا کام کرواتے ہیں کہ جو گیس بتاتے ہیں وہی ڈالتے ہیں. مسلمانوں کے پاس نہیں جاتے, مسلمان کے پاس نہیں جاتا. آپ جب جاتے ہیں نا کسی دفتر میں تو کاغذات 10 بار گنتے ہیں کہ پورے ہوں, اور اگر یہ احتمال ہو کہ بھئی کوئی اور پیپر بھی وہ نہ مانگ لیں تو ایکسٹرا 2-4 چیزیں آپ ساتھ لے جاتے ہیں کہ یار افسر کے موڈ کا پتہ نہیں ہوتا, یہ بھی مانگ سکتے ہیں. وہ اپنے کاغذات تو چیک کرو, رب کی عدالت میں تم سے جو مانگا جائے گا ہے تمہارے پاس وہ کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, اگرچہ وہ سچ تمہیں اپنے خلاف بولنا پڑ جائے. یہاں سے ابتدا ہوگی, یہاں سے ابتدا ہوگی. سچ اپنی ذات سے شروع ہوگا. تسلیم کرو کہ تمہاری غلطی. عدل یہاں سے شروع ہوگا. شوہر کی غلطی ہے, تسلیم کرے میری غلطی ہے. بیوی کی غلطی ہے, تسلیم کرے میری غلطی. اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کی تو تسلیم کریں گے, سوری یار میں نے غلطی کی ہے. انہیں آپ نے سکھانا ہے سوری کرنا, انہیں آپ نے بتانا ہے عدل کرنا, غلطی تسلیم کرنا. وہ غلطی پہلی اپنی ذات. اب دیکھنا سب سے پہلی ایک شک پر اگر ہم کر لیں تو عدالتیں جو ہے نا وہ ویران ہو جائیں اور وکیل جناب علی کوئی اور ہی کاروبار کریں, پھر ہم پراپرٹی کی طرف چلے جائیں وکالت چھوڑ کے. ہر بندہ تسلیم کر لے جو بھی جھوٹے مقدمے کیے ہوئے, کسی کی شفا کیا ہوا, کسی پہ کسی کی سٹے کروائی ہوئی ہے جھوٹی, کسی کے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو اگر ہم مومن ہوں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے خلاف ہم خود گواہی دیں کہ کیس واپس لے لیں ہم کہ یار میں نے جھوٹا کیس کیا ہوا تھا. وکیل یہی کہتے ہیں نا, وکیل بتا دیتے ہیں کہ کیس جیتنے کے کوئی امکانات نہیں ہے, بھائی صاحب کھچ ترو ہم کر سکتے ہیں, 2 سال ذلیل کریں گے ان کو. یہی کھچ ترو ہی چل رہی ہے سیاست سے لے کر ہر طرف. اگر ہر بندہ تسلیم کر لے کہ میں نے فلاں کی جگہ ناجائز قابو کیے, مسئلے ختم ہو جائیں, کیسز ختم ہو جائیں. خود جا کے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تیار کی تھی, وہ جو جن کو خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس, وہ صحابہ کو کہا گیا ہے. اس وقت انسانیت کا سب سے بہترین بیچ جو تھا وہ صحابہ تھے جن سے اللہ راضی ہوا. ہم آیت وہ پڑھتے ہیں, پڑھتے اپنے لیے ہیں, اپنے کندھے کو خود آیت پڑھ کے کہ دیکھو ہم بہترین امت ہے. تم بہترین امت ہو, کوئی ایک چیز بھی تمہارے اندر انسانوں والی ہے؟ مذہب کو ایک طرف رکھ دیں, انسانیت بھی ہے کوئی اپنے اندر؟ جو وہ صفات جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے,
چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، اس کا کسی پر ایمان ہو، لیکن بطور انسان اس کے اندر ہو، وہی نہیں ہمارے اندر۔ انسان ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، مسلمان ثابت کرنا تو بڑا بعد میں مرحلہ آئے گا نا۔ سب سے پہلے اپنی ذات، میری غلطی ہے، سوری۔ گھر میں بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، برادری میں بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، عدالتوں میں بھی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم اللہ کی عدالت کے گواہ ہو اللہ کی طرف سے۔ تم دنیا میں بھوکے رہو، ننگے رہو، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ اس کے لیے اپنی حیثیت کو، اس گواہ والی حیثیت کو داغدار نہیں کرنا، کردار اپنا خراب نہیں کرنا۔ کل تمہیں میرا گواہ بننا ہے، کل تمہیں رسول کا گواہ بننا ہے کہ یہ پہنچا دیا تھا مجھ تک میرے رسول۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گواہ بن کے اللہ کے۔ سوسائٹی کے اوپر بھی ہم اللہ کے گواہ ہیں، کر کے دکھانا ہے ہم نے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آج جو دیکھیں، جو جتنا مذہبی ہے، مذہبی جماعتوں میں دیکھ لیں آپ، ان کے جو بھی کارکن ہیں آگے، وہ کیا ہیں؟ جتنے قانون کے یہ دشمن ہیں، جتنے یہ بد اخلاق ہیں، جتنے یہ خلق کو اذیت دینے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں بیٹھنا منع کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، کوئی رستے میں نہیں بیٹھے۔ اب اس زمانے میں دیہات میں، جو آپ کو پتا ہے ہمارے زمانے میں بھی دیہات میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ عصر کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ چوک میں، دن بھر کی سیاست ڈسکس کرو، خواتین پانی بھرنے جاتی تھیں ان کو دیکھو، ذرا چل کرو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو گھر جاؤ تو ذرا موڈ جناب علی اچھا ہو جاتا تھا، آؤٹنگ ہو جاتی تھی۔ اور کیا تھی دیہات میں، کوئی گزری اس کا کو ڈسکس کر لیا، کس کا کیا معاملہ چل رہا ہے، فلاں فوا سنی ہے، یہی ہوتا تھا نا۔ صحابہ نے تنگ آ گئے نا، اور کوئی تو ایسا ہوٹل نہیں تھا جہاں جا کے بیٹھ جاتے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو بس یہی ہماری تھی، تھکے ہوئے آتے تھے تو رستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں پہ، نہ تو ہمارے گھروں میں اتنی وسعت ہے کہ دوستوں کو وہاں بلا لیں، تو وہاں سارے دوست بیٹھے ہوتے تھے تو گل گپ ہوتی تھی، تو آپ مہربانی کریں اجازت دے دیں رستے میں بیٹھنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر رستے کا حق ادا کرو۔ اس میں پھر یہ فرمایا گیا کہ رستہ تنگ مت کرو، چوڑا ہو کے، کہ لازم عورت وہاں سے گزرے تو تمہارے ساتھ لگ کے ہی گزرے، وہ خیر کے گزرے، وہ رستہ کوئی نہ ہو، ادھر بھی مرد بیٹھا ہے ادھر بھی مرد بیٹھا ہے، یا اس کے ساتھ لگے گی یا اس کے ساتھ لگے گی، نہیں، رستہ تنگ نہ کرو، نظر نیچی رکھو۔ اب ہم رستہ تنگ کیا کرتے ہیں، ہم تو مریضوں کو نہیں گزرنے دیتے، نام اللہ کے نام پر اٹھ کر اللہ کے خلاف، اللہ کی ہدایات کے خلاف۔ سب سے زیادہ جو آپ نے پچھلا 3-4 دن دیکھے وہ کیا تھا، وہ اسلام تھا۔ ٹریز نون بائی اٹس فروٹ، پھل، درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، وہ پھل اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اگر وہ کڑوا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ یار یہ بوٹا کڑوا ہے، اگر وہ میٹھا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بوٹا میٹھا ہے، یہ بیری میٹھی ہے۔ ہم تو گلگوٹو بیر ہیں، صورت ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لیکن جو ایک دفعہ ہمیں منہ میں رکھ لیتا ہے پھر اس بیچارے کا تھوک بھی نہیں نکلا جاتا، پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو۔ تو ہمارے ساتھ معاملہ کر کے تو دیکھیں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب بھی جائیں سر اٹھا کر چلیں، آپ کا مقام یہ ہے، دوسروں کو، دوسری امتوں کو معزول کر کے آپ کو اللہ نے گواہ کھڑا کیا۔ آپ کی یہ حیثیت ایسی ہے کہ سر اٹھا کر چلیں،
لیکن اندر کچھ ہو تو سر اٹھا کے چلے نا مت. تم اللہ کے گواہ ہو، لیکن اس کی گواہی کی ابتدا تم اس کی ریہرسل تم نے اپنی ذات پہ سب سے پہلے کرنی. یہاں وہ سچ ثابت کرو، وہ عدل ثابت کرو، وہ سچی گواہی ثابت کرو، اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرو، پھر تم رب کی طرف سے پیش ہو سکتے. اول والدین یا ماں باپ کا معاملہ ہے، کہیں آپ ماں کی غلطی ہے، باپ کی غلطی ہے، جس کی بھی غلطی ہے آپ کہیں یہ غلطی. اگر کہنا پڑ جائے عدالت میں کہ میرے والد صاحب نے ناجائز قبضہ کیا ہوا فلاں کی زمین پر، میں گواہ ہوں. کوئی ہے مائی کا لال جو رب کی طرف سے دنیا کی عدالت میں پیش ہو کے گئے کہ میرے والد کی غلطی؟ نہیں نا. کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی باپ کے خلاف گواہی دی ہے اس نے. یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ کے گواہ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گواہی چاہیے، یہ سٹیٹس چاہیے، اس کردار کا بندہ چاہیے. اول والدین والاقربین، یا قریبی رشتہ دار. آپ کا بھائی ہے، جھگڑا ہوا ہے، اس کی غلطی ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو آپ جہاں بھی پنچایت بیٹھتی ہے آپ کہیں کہ میرے بھائی کی غلطی، کس نے زیادتی کی. بھائی سے کہیں اس کہ بھائی تمہاری زیادتی، معافی مانگو، ہرجانہ ادا کرو اس کو، اس سے جا کے معافی مانگو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو میں اس کی طرف سے پھر گواہی دوں گا اگر تم نے معاملہ ٹھیک نہ کیا تو. یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم سارے ہی کانے اللہ کے گواہ. سب سے پہلے گواہوں کی منجی ٹھوکی جائے گی کہ تمہاری وجہ سے کیس ہار گیا ہوں میں. ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کی جو ہے وہ یہ پلی مان لی جائے کہ اللہ ان کے ذریعے ہمیں تیرا پیغام پہنچا تھا، ذرا ان کا کردار تو دیکھو. تو عادل ہے، اے اللہ تو ہی عدل کر، تو ہی بتا دے کہ کیا یہ قابل اعتبار تھے. ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے وہ جنت چلے جائیں، ہمارا کردار ان کو جنت میں بھیج دے، اس لیے کہ اتمام حجت نہیں ہوا نا. پہنچانے والے ڈاکو تھے، 2 نمبر تھے، 2 نمبر بہت کم ہے، 5-7 نمبر تھے. یہ ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والے تھے. ان کا دین کیسے خالص ہوگا؟ اصل تو یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ حیثیت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. اپنے دامن کو پاک رکھیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا دامن صاف رکھو اگر دین کا کام کرنا ہے تو. رب کے گواہ ہو تو ہر حال میں رب کے گواہ بن کے رہو، اور اس کو اپنی ذات پہ ثابت کرو، اپنے والدین کے معاملے میں ثابت کرو. ماں کی غلطی ہے تو کہیں ماں کی غلطی ہے، یہ عدل ہے. پھر اس کی زیادتی بیوی برداشت بھی کر لے گی اگر شوہر اس چیز کو اپریشیٹ کرے، تسلیم کرے، مانے کہ ہاں میری امی غلط کرتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بیوی کا کلیجہ سیر ہو جاتا ہے کہ چلو کم از کم میرے شوہر کو تو یہ پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، میری ماں زیادتی کرتی، یہ میری امی ہے. اور تیری امی ہے تو اس کے لیے سارے قانون خدا کے، سارا قرآن، ساری حدیثیں جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہیں. اسی طرح بیوی کا معاملہ بھی ہے. اس کے اگر والدین بھائیوں کی یا اس کی والدہ کی غلطی ہے تو اسے آنا کہ میری امی نے یہ بات کر کے غلطی کی ہے، تسلیم کر. نہیں، میری امی تو غلطی کر ہی نہیں سکتی. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا گھریلو، باہر بھی نکل کے اسی طرح ہوتا. معاشرے میں بندہ سچ بولے. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، حافظ صاحب تھے، تو مسلمانوں نے ہندوؤں کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، پری پارٹیشن کی بات ہے. تو ان غیر مسلموں نے جن کی جگہ پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، انہوں نے اپنے مندر کے لیے رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حافظ صاحب اگر کہہ دیں، گواہی دے دیں تو یہ ہم مان لیں گے. یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. غیر مسلموں نے کہا
ان حافظ صاحب کو بلایا گیا. اب حافظ صاحب نے جو ہے وہ ان کی حالت، انہوں نے کہا جی انکار کر دیا. ان کو بلایا گیا، نوٹس دیا گیا. ان کا میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. جج جو تھا وہ انگریز تھا، میجسٹریٹ. اس نے کہا، جج نے کہا کہ اسے کہو کہ ٹھیک ہے تم میری طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جانا کٹہرے میں، لیکن گواہی دو. تم آ گئے تو انہوں نے وہاں یہی گواہی دی. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہو. اس پہ زمین ہندوؤں کو مل گئی. لیکن جج نے یہ کہا، اس میجسٹریٹ نے، کہ مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے نا. اسلام کا گواہ تھا نا وہ. حافظ صاحب نے اسلام کی گواہی دی نا. یہ گواہی ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما. دیکھو تم جھوٹی گواہی دے کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یا رشتہ دار کو امیر تم نہیں کر سکتے. وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، اللہ ان کا زیادہ ان کے قریب ہے، اور ان سے تمہارے، اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے تم پر، اور تم سے زیادہ ہے ان پر بھی اور تم پر بھی. یعنی اللہ نے خالق ہے نا، تمہارا بھی خالق ہے، ان کا بھی خالق ہے. اسے معلوم ہے، واللہ بما تعملون خبیر. اللہ کو معلوم ہے وہ غریب ہیں، اللہ ان کا رازق ہے. تم ان کا رزق نہیں بڑھا. تم اپنی جھوٹی گواہی سے ان کو امیر نہیں بنا سکتے. یہ امیر اللہ ہی بنایا کرتا ہے. وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى. غریب بھی وہ بناتا ہے، امیر بھی وہی بناتا ہے. معاملہ اس کے سپرد کا. تو تم سچ بولو. اس سچ کی قیمت کیا ادا کرنی ہے، اس قیمت کی طرف مت دیکھو. وہاں سے سچی گواہی دینی شروع کرو گے تو تم اللہ کی لسٹ میں آؤ گے. جو گواہوں کی لسٹ بنتی ہے نا، اس میں آؤ گے کہ یہ گواہ ہے، اس کو پیش کرنا. دیکھو اس نے بھی تو اس زمانے میں دین پر چل کے دکھایا تھا. یہ بھی تو تمہاری سوسائٹی کا حصہ تھا. اس نے سچی گواہی دے کے نقصان برداشت کر لیا، تم نہیں کر سکتے تھے. تو یہ حیثیت اگر ہمارے مد نظر رہے تو دیکھیں 10 دن ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں. اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ اگلا ہفتہ اس کے بعد بھی، یعنی اعتکاف ختم ہونے کے بعد بھی مسجد سے نکلتے وقت ایک دفعہ بندہ جھجک کے پیر واپس کرتا ہے. 10 دن میں عادت پڑ جاتی ہے ایک جگہ ٹکنے کی، اور مسجد سے باہر نکلنے میں، قدم باہر نکالنے میں جھجک ہوتی ہے کہ اعتکاف نہ ٹوٹ جائے. بھئی ہمارا یہ اعتکاف زندگی بھر کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو شام کو کھل جاتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو سانس نکلتی ہے تو کھلتا ہے. کہتے ہیں نا الدنیا یومن، دنیا ایک دن کی ہے. اللہ نے یہی نہ کہا نا کہ اللہ نے آخرت کو غد کہا ہے، ٹمارو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھ لیا کرے. شام کو دکان بند کرنے سے پہلے، آنکھ بند کرنے سے پہلے، کمبل منہ پر لینے سے پہلے دیکھ لیا کرو ایک نظر مار کہ آگے کل کے لیے کیا بھیجا. ہر دکاندار شام کو بند کر کے، سپر مارکیٹ بند کر کے، وہ بیٹھ کے پہلے سب سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں، جمع تفریق کرتے ہیں. یہ کر کے سویا کرو. ضروری نہیں کہ تم کل اٹھو گے. کلوز کر کے جو ہے وہ سارا تو سویا کرو، جو غلطی ہے اس کو درست کر کے سویا کرو. تو آج یہ زندگی پوری آج ہے، اگلی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ کل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ الدنیا صومن یومن، الدنیا یومن، دنیا ایک دن کی ہے. وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور اس ایک دن میں ہمارا روزہ ہے. جان نکلے گی تو وہ کھلے گا، آخری سانس کے ساتھ کھلے گا. اس طرح احتیاط کے ساتھ، اعتکاف سمجھ کے یہ قدم برائی کی طرف نہ چلے. اس پہ نظر رکھو. ایک ایک چیز اپنے اوپر سارے کیمرے فٹ کرو. یار ساری دنیا پر فٹ کیے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو فوکس کرو، فائدہ ہوگا. دوسروں پہ فوکس کرو گے نقصان ہوگا. غیبت کرو گے، چگلی کرو گے، پتہ نہیں کیا کیا کرو. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔